بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 9 تا 10 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، والشہادۃ، اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے، الکبیر، وہ بہت بڑا ہے، المتعال، وہ بہت بلند ہے. سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، وہ شخص جس نے آہستہ بات کی، ومن جہر بہ، اور وہ شخص جو اونچی آواز سے بات کرتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات کو آہستہ چلنے والا ہے، چھپ کر چلنے والا ہے، وسارب بالنہار، اور دن میں چلنے والا ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ جل جلالہ کے صفاتی ناموں میں الکبیر، المتعال، یہ دو اللہ کی صفت کا ذکر ہے. اللہ جل جلالہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی ایک تاثیر ہے. مثال کے طور پر اللہ کا نام ہے لطیف. لطیف کا معنی ہے باریک بین. اگر کسی کے ہاں رشتے بچے بچی کے اعتبار سے نہ ہوتے ہو، رشتے کی رکاوٹ ہو، کاروباری بندش ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، یا رشتہ بیٹے یا بیٹی کا نہ ہوتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے اس اسم مبارک یعنی یا لطیف کا ورد کثرت کے ساتھ کرے. یا لطیف کا ورد کثرت کے ساتھ کرے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے اس نام کی برکت سے کاروباری بندش ختم ہو جائے گی، اور رشتے کی رکاوٹ وہ ختم ہو جائے گی، اور جلد ہی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا، اور کاروبار بھی خوب چلے گا، اور بچہ بچی کا رشتے بھی خوب آئیں گے. اور اگر کسی کا رزق کا مسئلہ ہے
گھر میں تنگ دستی ہے اور رزق کی کمی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے اس نام مبارک یا رزاق اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے جتنا ہو سکے۔ یا رزاق، اللہ رب العزت جب ہو بہت جلد رزق کی فراوانی فرما دیں گے، اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ اللہ کے فضل سے کبھی کم نہ ہوگا۔ جو شخص یا رزاق کا ورد کثرت کے ساتھ کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کسی کے گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بات نہیں مانتی، نفرت کرتی ہے، خاوند بیوی سے محبت نہیں کرتا یا بیوی خاوند سے محبت نہیں کرتی، بھائی بہن سے محبت نہیں کرتا، بہن بھائی سے محبت نہیں کرتی، خاندان میں لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ بیوی بھی محبت کرے، بیوی چاہتی ہے خاوند محبت کرے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہے، بچے والدین سے محبت کرے، رشتہ دار محبت کرے، تو ان سب کا تصور کر کر جو محبت سے دور ہے، اتفاق سے دور ہے، تو ایسے لوگوں کا تصور رکھ کر کثرت کے ساتھ اللہ کے اس نام مبارک یا ودود اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ یا ودود کا ورد کثرت کے ساتھ کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ بیوی محبت کرے یا خاوند محبت کرے یا بھائی محبت کرے، بہن محبت کرے، اولاد محبت کرے، تو اس اسم مبارک کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ جائز محبت کے لیے، ناجائز محبت کے لیے نہیں، جائز محبت کے لیے کثرت کے ساتھ یا ودود کا ورد رکھے۔ انشاءاللہ العظیم اللہ بہت جلد سب نفرت کرنے والوں کے دلوں میں محبت بھر دے گا، محبت ڈال دے گا۔ اگر کسی شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے، بات بات پر غصہ، گھر میں مسائل بن جاتے ہیں، خاوند جب بھی گھر میں آتا ہے غصہ کرتا ہے، یا بیوی جب بھی خاوند کو دیکھتی ہے غصے میں آ جاتی ہے، اولاد پر غصہ نکالتی ہے، فیملی پر، خاندان پر غصہ خاوند نکالتا ہے، بیوی نکالتی ہے، یعنی بات بات پر غصہ، کاروبار کرتا ہے غصہ آتا ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، ہر وقت غضبناک رہتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے اللہ کے اسم مبارک یا حلیم اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ تحمل والا، حلیم لطیف کا معنی باریک بھی، رزاق کا معنی بہت زیادہ رزق دینے والا، یا ودود کا معنی محبت ڈالنے والا، محبت دینے والا، اور یا حلیم کا معنی تحمل والا۔ اللہ آپ کو تحمل مزاج بنا دے گا، برداشت کرنے والا بنا دے گا، غصے کم کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا فرمایا؟ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید لن یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں کہ جو پہلوان وہ نہیں جو کسی دوسرے کو اچھاڑ دے، ڈھا دے، گرا دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا کہ غصے کو قابو میں رکھنے والا پہلوان ہے، جو غصے کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا وہ پہلوان نہیں ہے، وہ کمزور ترین انسان ہے۔ اگر وہ چاہے انسانوں کو زمین پر گرا دے تو وہ پہلوان نہیں کہا جائے گا اسے،
اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کر سکے، قابو میں رکھ سکے۔ تو اگر وہ غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا تو وہ پہلوان نہیں، وہ دنیا کا کمزور ترین انسان ہے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، جب غصہ آئے تم میں سے کسی کو تو تمہیں چاہیے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پیو، وضو کرو۔ انسان کا 4 عناصر سے جسم بنا ہے، وجود بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ تو آگ کا مادہ انسان میں موجود ہے، اور آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے، گرم ہوتی ہے، اور اس میں گرمائش ہوتی ہے۔ تو انسان کے مادہ آگ کی بنا پر انسان میں غصہ بھی ہوتا ہے۔ تو پانی پی کر اس غصے کو ٹھنڈا کرو، وضو کر کر اس غصے کو، آگ کو جو اندر سلک رہی ہے، بھڑک رہی ہے غصے کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈا کرو۔ یہ میرے نبی نے طریقہ بتلایا ہے غصے کو کم کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت کے ہر نام کی الگ تاثیر ہے، اس مختصر سے وقت میں سب کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہرحال چند ایک ناموں کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ تو اللہ وہ ہے جو غیب کو بھی جاننے والا ہے، حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ غیب وہ جو ہم سے پوشیدہ ہے، حاضر وہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غائب ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، اللہ اس اعتبار سے فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین ساتوں، آسمان ساتوں، سب کے سب سامنے ہیں، آنکھوں نظروں کے سامنے ہیں، نگرانی میں ہے۔ کوئی چیز میرے رب سے اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو، چاہے وہ زمین کی تہوں میں ہو، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو، چاہے وہ سطح سمندر کے اوپر ہو، چاہے وہ سطح سمندر کے نیچے گہرائیوں میں ہو، اس کے فرش پر ہو، چاہے وہ زمین کے اندر ہو، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اس کے چلنے کی، رینگنے کی آواز کو سن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ ہم انسان اپنے سامنے موجودہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، اللہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ تو اللہ الکبیر بہت بڑا ہے، اللہ کا ثانی کوئی نہیں، وہ لا بے مثال ہے، وہ لیسا کمثلہ شیء۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، لا مثال ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس جیسا کسی کو بتلایا نہیں جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا۔ تو وہ اللہ الکبیر بہت بڑا ہے۔ اب اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اب یہاں سے لگائیں کہ اللہ ایک جانور جہنم کا بھیج دے، 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک نوالے میں نگل جائے۔ ایک فرشتہ اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اس کا سر آسمان سے لگا ہوا تو زمین پر اس کے قدم لگے ہوئے۔ اللہ کا فرشتہ ایک اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اس کے 100 پر بنائے، بازو بنائے یا پر بنائے، اور 2 پروں کو اگر وہ کھول لے تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں اطراف سے ساری زمین کو وہ ڈھانپ لے۔
یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فرشتہ، ایک فرشتہ اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ اگر ان کے سر پر سارے زمینوں کا پانی رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ اس کے سر مبارک سے زمین پر نہ گرے۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ کی مخلوق کا عالم ہے، اللہ خود کتنا بڑا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ بہت بڑا ہے، الکبیر المتعال، وہ بہت بلند ہے، برابر ہے سواء منکم، تم سے، من اسر القول، وہ شخص جو چھپ کر چپ کے آہستہ آہستہ بات کرے اللہ اسے بھی سنتا ہے، ومن جہر بہ، اور جو تم میں سے بلند آواز سے بات کرے اللہ اسے بھی سنتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، اور جو شخص رات کو چھپ کر چلے، آہستہ قدم رکھ کر چلے اللہ اس کی آہٹ کو بھی جانتا ہے، رات کی تاریکی میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وسارب بالنہار، اور دن کے اجالے میں تم چلتے ہو اللہ تمہارے قدموں کے آہٹ کو بھی سنتا ہے اور تمہارے چال ڈھال کو دیکھتا بھی ہے، تمہارے من کو بھی وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے، ہر چیز رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آیا ہے، ظاہر ہے۔ اللہ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہے، اس بات کا یقین رکھ لو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بلند کوئی نہیں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، تم اللہ سے غائب نہیں ہو سکتے، نہ رات کی تاریکی میں نہ دن کے اجالے میں، لہٰذا رات کی تاریکی میں کبھی چھپ کر تم گناہ کرو اور یہ سمجھو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس دھوکے سے نکل آؤ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دن کے اجالے میں تم دھوکہ دو، فراڈ کرو، لوگوں کو غلط چیزیں بیچو، دو نمبری کرو تو یہ سمجھو کہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں پکڑ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں پکڑے گا۔ لہٰذا دن کے اجالے میں اپنے کاروبار، دکانداری، خرید و فروخت میں اور حقوق العباد میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، کبھی اس میں کمی نہ کرنا، انسان تمہیں پکڑے نہ یا نہ پکڑے لیکن اللہ تمہیں پکڑے گا، وہ تمہیں دیکھتا ہے، لہٰذا اللہ کے گرفت سے بچنا چاہتے ہو تو رب کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم فرما بردار بن جاؤ، اور رات کی تاریکی میں تم چھپ کر زنا کرو اللہ اسے بھی جانتا ہے، تم رات کی تاریکی میں شراب پیو اللہ اسے بھی جانتا دیکھتا ہے، تمہیں چاہے تمہارا خاندان نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، تمہارے دوست احباب نہیں دیکھ رہے، معاشرے میں انسان نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں تم گناہ کرو اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا تم کسی بھی پل اللہ سے نہ چھپ سکتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو، اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ اصل بات یہ ہے، اب یہ یقین جس کے دل میں بیٹھ گیا، جم گیا اور اس نے اپنی جگہ پکڑ لی تو وہ شخص قدم قدم سنبھال کر گزارے، اٹھائے گا کہ کہیں قدم اٹھانے پر کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھ رہا، اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کہیں میری آنکھیں غلط تو نہیں دیکھ رہی، کہیں میرے کان غلط استعمال تو نہیں ہو رہے، کہیں میرا دل غلط تو نہیں سوچ رہا، کہیں میری زبان سے غلط الفاظ تو نہیں کر رہے۔ اللہ تیرے ایک ایک بول کو پکڑے گا، ایک ایک لفظ کو پکڑے گا، ہر لفظ پر نگران ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا اگلی آیت کریمہ میں، جس کی تفسیر انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ آپ اندازہ نہیں کرتے، 24 فرشتے ایک انسان کے ساتھ بیک وقت پہرے پر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 24 فرشتے 24 گھنٹہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے اس کی تفصیل کل کروں گا۔ جب 24 فرشتے تمہارے اوپر نگران ہیں، پہرا دے رہے، تمہارے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، تم اندازہ نہیں کر سکتے، تمہارے ایک ایک دھڑکن، تمہارا ایک ایک قدم، تمہارا ایک ایک بول، تمہاری ایک ایک آنکھ کی نظر، تمہاری ایک ایک کان کی سماعت، تمہاری ایک ایک زبان کا بول، تمہاری ایک ایک
آنکھ سے دکھائی دیکھنے والی چیزیں، دل میں دماغ میں آنے والی چیزیں، ہر چیز رب کی نگرانی میں ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ لہٰذا اللہ سے ڈر کر اللہ کی محبت اور عشق میں نبی کی اطاعت میں زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ سوائے بربادی اور نقصان کی کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔